گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ دوسری گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ پچھلی رکعتوں پچھلے شفے میں یا کل کی تراویح میں ایک جگہ پیچھے بھول ہو گئی، وہاں سے ایک آیت لوٹانی ہے۔ آج امام تراویح پڑھانے اللہ اکبر پڑھنے بیٹھا، اس نے الحمد شریف پوری کی، اور وہاں جو کل اس نے جہاں بھول کی تھی وہاں سے 2 آیتیں، ایک آیت صحیح پڑھی اور صحیح پڑھ کر سانس توڑے بغیر جہاں سے اسے پڑھنا وہاں کود کر آگے وہاں سے پڑھنا شروع۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ دیکھو وہ مضمون کو اور مضمون چل رہا تھا، یہاں دوسرا مضمون ہے، اس مضمون کو اس مضمون کے ساتھ جوڑ دینا، اور سارے ہمارے حافظ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ 2-3 جگہ پر غلطیاں ہو گئی تو اگلے دن کھڑے ہوں گے تو ایک جگہ سے پڑھیں گے اور پھر دوسری جگہ سے پڑھیں گے اور پھر تیسری جگہ سے پڑھیں گے اور اپنی جگہ سے پڑھنا شروع کر دیں گے اور سب قرآن کریم کا کھچڑا بنا دیں گے۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو مسئلہ سنو، مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے اگر قرآن کریم کل غلط ہو گیا ہے اور اس کو آج صحیح کرنا ہے تو جس جگہ پر سے آیتیں غلط ہوئی ہیں وہاں سے آگے پیچھے سے ایک مکمل مضمون ایک رکعت میں پڑھو اور اگلی رکعت میں اپنی جگہ سے پڑھنا شروع کرو۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ پیچھے جہاں سے اس کی آیت میں بھول ہوئی ہے، آیتیں چھوٹ گئی ہیں یا غلط پڑھی گئی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ جو پڑھنا ہے اسے آگے پیچھے سے ملا کر کے اتنا مضمون ملاؤ کہ ایک رکعت کی مکمل قرات ہو جائے، اور الحمد شریف پڑھ کر کے وہاں سے مکمل قرات کر کے رکوع کرو، اور رکوع کر کے اگلی رکعت میں جہاں سے آج پڑھنا وہاں سے شروع کرو۔ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ تو یہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ افضل طریقے پر عمل نہ کرے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جہاں سے لوٹانا اسے پڑھو اور پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج جہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہو وہاں سے شروع کرو۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہی ہوئی ہے 2 جگہ کے قرآنوں کو اگر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو ان میں فصل اور جدائی کرنے کے لیے بسم اللہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اگر آپ کو 2 جگہ کے 2 قرآن کی 2 جگہوں کے بیچ میں فصل کرنا ہو تو بسم اللہ کے ذریعے سے فصل کریں گے۔ اسی وجہ سے جو قرآن کریم میں 113 جگہ بسم اللہ لکھی گئی ہے، یہ 113 بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں ہر سورت کے شروع میں اور سورت کے آخر میں پورے قرآن کریم میں جو 113 جگہ بسم اللہ لکھی گئی ہے وہ بسم اللہ قرآن کریم کی 113 آیتیں نہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں 2 ہیں، ایک بسم اللہ تو سورہ نمل کے بیچ میں آئی ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ایک تو یہ سورہ نمل کے بیچ میں بسم اللہ آئی ہے، ایک تو یہ قرآن کریم کا جز ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں ایک بسم اللہ مستقل آیت ہے، وہ ایک آیت ہے بسم اللہ قرآن کریم کی، اور اسے صحابہ کرام نے ہر 2 سورتوں کے بیچ میں لکھا ہے۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کے بیچ میں اس لیے نہیں لکھا ہے کہ سورہ انفال کا آخر تو خیر جیسا بھی ہے، لیکن سورہ توبہ کا جو شروع ہے وہ نہایت دھمکی کا مضمون ہے، اور بسم اللہ جو ہے اس میں اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ذکر کر کے پھر ایک دم دھمکی کا مضمون، یہ فساد کے خلاف ہے۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم فرمانے والے ہیں، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان سنو۔ ابھی تو رحمان الرحیم کی بات ہو رہی تھی اور ابھی بیزاری کا اعلان ہو رہا ہے، تو یہ 2 مضمونوں میں جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی، اور باقی سب جگہ پر صحابہ کرام نے بسم اللہ لکھی۔ یہ بسم اللہ جو 113 جگہ پر لکھی ہوئی ہے یہ قرآن کریم کی 113 آیتیں نہیں ہیں، یہ صرف ایک آیت ہے جسے اتنی جگہوں پر لکھا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام صاحب کیا کرتے ہیں، پورے قرآن کریم میں کسی ایک جگہ پر بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جگہ پر زور سے پڑھتے ہیں، ایک ہی بسم اللہ قرآن کا جز ہے، مگر وہ اتنی جگہ لکھے کیوں گئی؟ جدائی فصل کرنے کے لیے کہ یہ سورت پوری ہوئی، یہ نئی سورت شروع ہوئی۔ تو اگر آپ 2 جگہ کے قرآن کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو ان میں جدائی کرنے کے لیے بیچ میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اچھا بسم اللہ جہرن پڑھیں، جہرن پڑھو کوئی حرج نہیں۔ ایک مسئلہ تو وہ ہے کہ قرآن کریم کا جز بسم اللہ کتنے بسم اللہ ہیں اور ہر بسم اللہ کو جہرن پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔
یہ بسم اللہ اس لیے نہیں ہے تو فصل کرنے کے لیے. جہرن پڑھنا ہو جہرن پڑھو, جہرن نہیں پڑھنا تو خاموش ہو اور سرن پڑھو, اور سرن پڑھو گے اور پھر اگلا پڑھو تو کم سے کم مقتدیوں کو یہ پتا چلے کہ یہ الگ جگہ سے پڑھا اور یہ امام صاحب خاموش ہو کر انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور اب الگ پڑھ رہے ہیں. یہ دو جگہ کے قرآن ہے. اگر خاموش ہو کر نہیں پڑھنا تو کم سے کم خاموش تو ہو, ایک جگہ کا قرآن پڑھو اور خاموش ہو, اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر کے پھر اگلی جگہ سے پڑھو, تاکہ پیچھے والے یہ سمجھیں کہ یہ دو جگہ سے قرآن کریم پڑھا گیا. مگر ہمارے امام تو ایک پیچھے سے پڑھ کر کے سانس توڑے بغیر اپنی جگہ شروع کر دیتے ہیں. یہ تو پیچھے ہم جیسے بدھو کھڑے ہوتے ہیں, جن کو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ امام کیا کر رہا ہے. عربوں کا اگر امام پیچھے ایسا کرے تو پیچھے سے مقتدی ریپٹ مارے گا کہ قرآن کریم بگاڑ رہا ہے. اگر عربوں کا امام ایسی حرکت کرے تو پیچھے مقتدی نماز توڑ کے جا کے تھپڑ مارے گا اسے, یہ کیا کر رہا ہے قرآن کریم میں. مگر ہم لوگ تو پیچھے بے وقوف ہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ورنہ یہ قرآن کریم میں تو محرم کا کھچڑا بنا ڈالا قرآن کریم کو, کہ کچھ آیتیں ادھر کی اور کچھ مضمون ادھر کا, کچھ مضمون ادھر کا, اور سب ساتھ پڑھ ڈالا. تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل طریقہ تو اعلیٰ طریقہ تو وہ ہے کہ جہاں سے آیتیں لوٹانی ہے وہ آگے پیچھے ملا کر اتنی آیتیں پڑھ لو کہ پہلی رکعت کی وہ قرات ہو جائے. وہ پڑھ کر رکوع کر کے اگلی رکعت میں جہاں سے شروع کرنا وہاں سے شروع کرو. یہ تو اعلیٰ طریقہ ہے پیچھے کا لوٹانے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھو, چاہے جہرن پڑھو. جہرن پڑھنے میں فتنے کا اندیشہ ہے تو سرن پڑھو. سرن بھی نہیں پڑھنا تو وقفہ کرو, تاکہ کم سے کم مقتدیوں کو پتا چلے کہ یہ الگ پڑھا, اب امام کسی دوسری جگہ سے جا کر پڑھے گا. لا الہ الا اللہ العلی